سے پہلے قرآن کریم کی تعریف جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ تم کس کتاب کے طالب علم ہو، کس کتاب کے مدرس ہو، تو ہم جواب میں ان کو یہ کہیں گے کہ ہم اس کتاب کے طالب علم ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے اور ہمیں نقل متواترہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ وہ پاک صحیفوں میں لکھا گیا ہے۔ علماء کرام قرآن کریم کی تعریف یوں کرتے ہیں: کتاب عربی لا ریب فیہ انزلہ اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوحی جلی المنقول الینا نقلا متواترا المکتوب فی المصاحف، یعنی وہ کتاب جو عربی زبان میں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جلی کے ذریعے بھیجا جو ہمیں نقل متواترہ کے ذریعے پہنچا اور پاک صحیفوں میں لکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ تعریف، اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات کریمہ میں یہ تذکرہ کیا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک، جزا کی سورہ اعراف آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا کتاب انزل الیک، وہ کتاب جو آپ کو نازل کیا گیا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن کریم کوئی شک نہیں اس میں کہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 155 میں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ قرآن کریم ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، پس تم اس کی پیروی کرو۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے عربی زبان میں تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تنزیل الکتاب
کتاب نازل کیا گیا ہے، نازل کرنا کتاب قرآن کریم کا کوئی شک نہیں اس میں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور سورہ طور میں آیت نمبر 2-3 میں اللہ نے فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، شاہد ہے کوئی طور کی وحی اور اس لکھی ہوئی کتاب قرآن کریم کی جو کھلے کاغذ صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سورہ عبسہ آیت نمبر 11 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ پکی بات ہے بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، سو جو چاہیے اس کو یاد کرے۔ یہ معظم اور مکرم اوراق میں ہے، وہ صحیفے بلند مقام اور مقدس ہیں، جیسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں کہ جو بزرگ اور نیک کردار ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب میں نے نازل کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل امین کے واسطہ سے اور پھر ہمیں پہنچا ہے نقل متواترہ کے ساتھ، اور پاک صحیفوں میں کاغذوں میں لکھا گیا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی تعریف۔ اسی طرح قرآن کریم کے متعدد اسماء ہیں، اسماء کثیرہ، جو قرآن کریم کی شرافت پہ دلالت کرتی ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں لکھا ہے کثرت الاسماء دالۃ علی شرف المسمى، کسی چیز کے اسماء کثیرہ دلالت کرتی ہے اس چیز کی شرافت پہ۔ مثلا ایک بندہ کو کوئی قاری کہتا ہے، کوئی مولوی صاحب کہتا ہے، کوئی حافظ صاحب کہتا ہے، ایک ہی بندہ ہے، کوئی اس کو آواز دیتا ہے تو قاری صاحب کہتا ہے، کوئی حافظ صاحب اور کوئی مولوی صاحب اور کوئی مفتی صاحب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ قاری ہے، اس نے علم قرات حاصل کی ہے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں تو یہ دلالت کرتی ہے اس بات بھی کہ اس نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ کوئی مولوی اور مولانا صاحب کہتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے سند فراغت حاصل کی ہے، باقاعدہ علوم عالیہ اور قرآن و حدیث پڑھا ہے۔ کوئی مفتی صاحب کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو فتوی دیتا ہے اور اس نے افتاء کا کورس کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے متعدد اسماء ہے جو قرآن کریم کی شرافت اور قرآن کریم کی بلند مرتبہ پہ دلالت کرتی ہے۔
یہ اسماء قرآن کریم کے علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے البرہان فی علوم القرآن میں، اسی طرح علامہ سیوطی نے الاتقان میں 55 ذکر کیے ہیں۔ 55 اسماء قرآن انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن اللہ کی رحمتیں ہوں ان پہ، انہوں نے اپنی کتاب العرفان میں 67 ذکر کیے ہیں، کیونکہ انہوں نے تتبع کیا، قرآن کریم کا مطالعہ کیا، تو انہوں نے 67 اسماء قرآن ذکر کیے ہیں۔ ان اسماء میں قرآن کریم کی مقام اور قرآن کریم کی حیثیت آشکارا کیا۔ کچھ علماء نے اس میں مستقل کتابیں لکھی ہے، جیسا کہ اسماء القرآن فی القرآن، اور پھر اس کا علم اور اس کا حکمت کہ قرآن کریم کا یہ نام ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ نام ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو انہوں نے اس میں بھی اپنے صحیح اور اپنے جد و جہد مرکوز رکھا اور یہ ذکر کیا۔ اس میں سے چند اسماء اور اس کا وجہ تسمیہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ وہ اسماء حضرت شیخ القرآن نے العرفان میں عربی زبان میں ذکر کیے ہیں، اور وہ اسماء الوابل الصیب میں اردو زبان میں بھی سارے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک نام ہے قرآن کا الکتاب، جیسا کہ سورہ دخان پہلی آیت اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، گواہ ہے قرآن کریم یہ واضح کتاب اسی وجہ سے اس کو کہا گیا کتب یکتب کتاباً کتابتاً مصدر ہے، اصل میں جمع ہے۔ کتابت کو کتابت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں حروف جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کو کتاب کہا گیا، قرآن کریم کا ایک نام ہے الکتاب، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کریم میں قصص، آیات، احکام، اوامر اور نواہی وغیرہ کو مخصوص طریقے سے جمع کیے گئے ہیں۔ کبھی قصص اور واقعات، کبھی احکام، کبھی اوامر اور نواہی، کبھی مقاصد اربعہ، کبھی ممدات اربعہ، ایک مخصوص طریقے سے اس میں جمع کیے گئے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مکتوب کو کتاب مجازاً کہا جاتا ہے، مکتوب ہے لیکن اس کو کتاب مجازاً کہا جاتا ہے۔ مبین جیسا کہ سورہ دخان میں ہے والکتاب المبین، مبین اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے حلال اور حرام کو بیان کیا ہے۔ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، شرک حرام ہے، توحید حلال ہے، جائز ہے۔
یہ کام جائز ہے اور یہ کام حرام ہے اور ممنوع ہے، تو قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا نام ہے قرآن کریم۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 77 میں اللہ نے فرمایا انہ لقرآن کریم۔ قرآن کریم اس لیے کہا جاتا ہے ایک کہ یہ تلاوت کی اور عزت مند کتاب ہے۔ قرآن کریم کا نام ہے کلام اللہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنا۔ کلام اللہ، قرآن کو کلام اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، کلام الملوک ملوک الکلام۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 174 میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ نور اسی وجہ سے کہا گیا کہ قرآن کریم روشنی ہے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ ویسے تو پتہ نہیں لگتا، گٹاٹوب اندھیروں میں اگر آپ دیکھ لیں تمہیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ چھڑی ہے یا یہ سانپ ہے، تمہیں پتہ نہیں لگتا یہ بچھو ہے یا کوئی اور چیز ہے، لیکن جب روشنی ہو تو پھر پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح البرہان میں علامہ زرکشی نے لکھا ہے وَأَمَّا النُّورُ فَلَأَنَّهُ يُدْرَكُ بِهِ نَوَاقِضُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ۔ امام زرکشی نے لکھا ہے قرآن کریم کو نور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سے حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا نام ہے ہدن، جیسا کہ سورہ لقمان آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا ہدن ورحمۃ للمحسنین۔ اس میں حق کی سمت کا تعین کیا اور حق اور باطل کو جدا کیا، اسی وجہ سے اس کو ہدن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا نام ہے الفرقان۔ الفرقان